الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم
صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کر بلند آواز سے محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. در نبی پر جبیں ہماری در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی ہمارے سینے سنہری جالی ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی در نبی پر جبیں ہماری. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی در نبی پر جبیں ہماری. اور میرے لبوں پر نبی کی نعتیں نبی کے لطف و کرم کی باتیں اور میرے لبوں پر نبی کی نعتیں نبی کے لطف و کرم کی باتیں کرم سے ان کے ہی بات میری کرم سے ان کے ہی بات میری
بنی ہوئی ہے بنی رہے گی، کرم سے ان کے ہی بات میری بنی ہوئی ہے بنی رہے گی، درے نبی پر جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی، درے نبی پر جبی ہماری۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دانائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند قدوس نے اپنے گھر مسجد کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ حضرات گرامی، رب دو جہان نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے گھروں کی وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں مسجد کی عظمت و شان اور مسجد بنانے والوں کا مقام اور مسجد کی فضیلت اور مسجد کی برکات کے بارے میں ذکر فرمایا جائے گا۔ تو سادہ سا ترجمہ، اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ کے گھر کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ نے ان کی نشانی ایک بتلائی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ کتنی شان ہے مسجدوں کو بنانے والے کی، آباد کرنے والوں کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ان کی یہ نشانی علامت ہے، فرمایا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ نے پھر آخر میں فرمایا پس ان قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کی تعمیر فرمانا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو تعمیر بھی کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد بھی فرماتے ہیں۔ جامع مسجد آمینہ زیر تعمیر ہے،
ذہن میں یہ بات آئی کہ آج مسجد کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا جائے، تو حضرات گرامی، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی شان اور مقام ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ آباد کرنے والوں کی شان ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ نے دوسرے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں کو بے آباد کرے، اللہ کے گھروں میں سے اس کے ذکر کو روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کے گھروں کی خرابی میں کوشش کرے، مسجدوں کو بے آباد کرے، مسجدوں سے نفرت کرے، مسجدوں کو آباد نہ کرے، مسجدوں سے اللہ کے ذکر کو روکے، اللہ اکبر، لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکے، مسجد کی خدمت کرنے سے روکے۔ اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہے، اس کی طرح طرح کی بدگمانیاں کرے، یاد رکھو اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو بے آباد کرے، اس کی خرابی کی کوشش کرے۔ پھر تیسرے مقام پر اللہ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، فرمایا مسجدیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اللہ گھروں سے پاک ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا فلاں گھر ہے فلاں گھر ہے، لیکن مسجد ایک ایسا گھر ہے جس نے اللہ سے محبت کی، مسجد سے محبت کی، اور مسجد کی محبت کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ کیوں؟ مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ مسجد کو سارے مسلمان اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ مسجد کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اللہ گھروں سے پاک ہے، اللہ کسی گھر میں نہیں رہتا، ہمارے تو گھر ہوتے ہیں، اللہ گھروں سے پاک ہے، لیکن مسجد کی نسبت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے کہ یہ خانہ خدا، یہ مسجد تمہارا گھر نہیں بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو حضرات گرامی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں سے محبت فرماتے ہیں اور مسجدوں کو تعمیر فرماتے ہیں۔ یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں خاص عطا فرمائی ہے جو اللہ نے پہلے نبیوں کو نہیں عطا فرمائی۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1 مہینہ کی مسافت سے، 1 مہینہ کے سفر سے اللہ نے دشمن پر میرا رعب ڈال دیا ہے۔ ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، ابھی 1 مہینے کا سفر ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے دشمن کے دل میں میرا پہلے ہی رعب اور دبدبا ڈال دیا ہے۔ دوسری چیز میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی، فرمایا اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال فرمایا ہے۔ یہ پہلے نبیوں کو اللہ نے چیزیں نہیں عطا فرمائی، پہلے نبیوں کا اتنا رعب نہیں تھا کہ 1 مہینہ کی مسافت سے دشمن ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے،
لیکن یہ محبوب کی شان ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت و قوت اور شان مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک مہینہ کی مسافت سے دشمن پر میرے محبوب کا رعب ڈال دیا جاتا ہے. اور دوسری چیز مال غنیمت. تیسری چیز حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا مالک بنایا ہے. قیامت کے دن میں شفاعت فرماؤں گا, اللہ نے مجھے اس کا اختیار عطا فرمایا ہے. اور چوتھی چیز میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے. پہلے نبی آتے رہے, کوئی ایک قبیلے کے لیے, ایک قوم کے لیے, ایک شہر کے لیے, کوئی ایک علاقے کے لیے, لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ساری کائنات کے لیے ہے. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, فرمایا اللہ نے مجھے ہر مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا. پھر صرف انسانوں کے نہیں, ساری کائنات کے, عرش و فرش, جن و انس, شجر و حجر, آسمان و زمین, ساری کائنات کا اللہ نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اور پانچویں چیز جو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے عطا فرمائی, جعلت لی الارض مسجدا, اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. مسجد کس کو کہتے ہیں؟ پاک جگہ کو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ساری روئے زمین کو پاک فرما دیا ہے. بزرگان دین فرماتی ہے آؤ محبوب کے قدموں کی شان دیکھو, محبوب کے قدموں کا مقام دیکھو. جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے وہ جگہ مصلی بن گئی. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی برکت سے صفا مروہ پہاڑیاں پاک ہو گئی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی جگہ مصلی بن گئی. اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, فرمایا اللہ اکبر. فرمایا میرے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس جگہ پہ قدم لگے وہ جگہ پاک ہو گئی. تمام حاجی عمرہ ادا کرنے والے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہو گیا. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا. پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص جگہ مقرر فرماتے تھے, وہیں پہ آ کر لوگ عبادت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, سجدے کرتے تھے. لیکن حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ چیز خاص کر مجھے عطا فرمائی کہ میری برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا ہے. میرا امتی جہاں بھی ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, سفر میں ہو, سمندر میں, دریاؤں میں, صحرا میں, جہاں بھی چاہے میرا محبوب رب کی نماز ادا فرما سکتا ہے. تو یاد رکھو, میں عرض کر رہا تھا, مسجد کا ذکر کر رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جو مسجد روئے زمین پر بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے, مسجد حرام. اور دوسری مسجد
مسجد اقصی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی اور دوسرے مقام پر مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ یاد رکھو قرآن میں بھی آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، فرمایا روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، اس سے پہلے کوئی مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ فرمایا سب سے پہلے جو مکان بنایا گیا، گھر بنایا گیا، وہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے جو بیت اللہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، یاد رکھو مسجد تعمیر کرنا انبیاء کی سنت بھی ہے، اور مسجدوں کو بنانا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ میں تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ سب سے پہلی حضور نے جو مسجد بنائی، اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ حضور خود صحابہ کے ساتھ مل کر مسجدوں کی تعمیر فرماتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مزدوروں کی طرح مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ مسجد کی تعمیر خود میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، صحابہ کی بھی یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ لہٰذا صحابہ کرام جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے، کوئی جگہ فتح کرتے، کسی ملک میں فتح ہوتی، تو سب سے پہلے صحابہ کرام اگر وہاں کوئی کام کرتے تو مسجد کی تعمیر فرماتے، سب سے پہلے وہاں مسجد بناتے، مسلمانوں کی عبادت گاہ بناتے، مسلمانوں کے نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کا گھر بناتے، مسجد بناتے۔ لہٰذا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، نبیوں کی بھی سنت ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ آؤ حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کو بنائے گا، اللہ کے گھر کو بنائے گا، اللہ اس کا محل، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو حضرات گرامی اس بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جن لوگوں نے اللہ کے گھر کو بنایا، فرمان مصطفیٰ کے مطابق اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو یاد رکھو مسجد کو بنانا ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یاد رکھو جو لوگ مسجد کی خبر گیری کرتے ہیں، مسجد کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، مسجد کے معاملات کو دیکھتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد کی خبر گیری کرنے والوں کی تم ایمان کی گواہی عطا فرماؤ۔
جو مسجد کی خبر گیری کرتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ اکبر کہ یہ مومن ہے، ایمان والے ہیں، یہ اللہ کے گھر کو آباد فرما رہے ہیں، اللہ کے گھر کو شاد فرما رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، مسجد کی خبر گیری کرنے والے کی مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے۔ یاد رکھو اس کائنات میں جتنے بھی گھر ہیں سب گھروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کو مسجد ہے، اپنا گھر محبوب ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی اپنے گھر، خانہ کعبہ ہو یا مسجد ہو، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ ان سب سے محبت فرماتا ہے۔ مسجد ہی ایک مقام ہے جہاں پہ سب پہنچ کر برابر ہیں، امیر بھی، غریب بھی، غلام بھی، بادشاہ بھی، سب برابر ہے۔ مسجد مساوات کا، یکجہتی کا، محبت کا درس دیتی ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، سب ہی رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بندائے صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، یہاں مساوات کا درس ملتا ہے، برابری کا، ہمدردی کا درس ملتا ہے۔ جو بھی آتا ہے مسجد میں برابر ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھو مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے نہیں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی حدیثوں میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتی ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں دنیاوی باتیں کرنے سے۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ میرے دیکھ لو دوستو بزرگوں، دیکھ لو آج ہم مسجد میں آتے ہیں، سارے جہان کی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، فرمایا تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ یہ حدیث کے مفہوم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔ آج ہمارا وہی حال ہے۔ میرے دوستو، اگر مسجد میں کوئی مسجد کس لیے بنائی گئی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اگر دنیا کی باتیں، دنیا میں کوئی تجارت کرے گا، فروخت کرے گا، تو حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے یا فروخت کرتا ہے، حضور نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرو اللہ تمہیں تمہاری تجارت میں نفع نہ عطا فرمائے، نقصان ہی ہوگا۔ جو مسجد میں بیٹھ کر کوئی تجارت کرے گا، سودا کرے گا۔ پھر یاد رکھو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ مسجد میں جاؤ تو اچھی چیز، حلال چیز کھا کر جاؤ۔ بدبودار مولی، لہسن، پیاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھا کر اللہ کے گھر میں نہ جاؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اس بدبو کی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، رب کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بدبودار چیز، خوشبودار چیز لگا کر مسجد میں آؤ۔ پھر جمعے کے دن تو ویسے بھی سنت مبارک ہے، غسل کرو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگا کر مسجد میں آؤ۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، اس سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بہت سے لوگ ایسے مسلمان بھی ہیں جو مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آؤ سنو مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والوں،
کی صفائی کرنے والوں، جالے اتارنے والوں، تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد سے ایک مٹھی پر بھی مٹی کو صاف کیا، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق چل۔ ایک مٹھی پر جس نے مسجد سے مٹی کو نکالا، اللہ مٹھی کا ثواب احد پہاڑ کے وزن کے برابر عطا فرمائیں گے۔ وہ احد پہاڑ جس کو سارے مسلمان جاتے ہیں، جس پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، وہ احد پہاڑ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں، جس کی بزرگان دین نے فرمایا 17 کلومیٹر جس کا ایریا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے مٹھی پر بھی مٹی مسجد سے صاف کی، اللہ احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں، جس جسم پر مسجد کا گرد و غبار پڑے گا، اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ مسجد کا کوڑا کرکٹ قیامت کے دن، محشر کے دن جنت میں حوروں کا حق مہر بن جائے گا۔ میرے دوستو، اس سے بڑی سعادت کیا ہے ان مسلمانوں کے لیے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کو احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر جو مسجد کو روشن کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں کسی مسجد کو روشن کیا، اللہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں، جس نے مسجد کو روشن کیا، مسجد میں چٹائی بچھائی، جب تک وہ روشنی، وہ چٹائی باقی رہے گی، 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا فرماتے رہیں گے۔ کتنی سعادت کی بات ہے مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں اور مسجدوں کی خبر گیری کرنے والوں کے لیے۔ جب تک وہ روشنی رہے گی، جب تک وہ چٹائی، وہ صف رہے گی، 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا فرماتے رہیں گے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ عمر کی قبر کو روشن فرمائے جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، آج اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو روشن کریں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمارا جنت میں گھر بھی بنائے گا، ہمیں آباد بھی فرمائے گا اور اللہ ہماری آخرت کو بھی روشن فرمائے گا۔ یاد رکھو، قیامت کے دن رب کے اعلان کے مطابق کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ایک گھر، مسجد، اللہ کا گھر باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے مفہوم کے مطابق فرشتے انسانوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں سمندر کس طرح پار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم کشتیوں پر بیٹھ کر سمندروں کو عبور کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، مسجدوں کو تعمیر کرنے والوں، کل قیامت کے دن تم مسجد میں داخل ہو جاؤ گے، یہ مسجدیں کشتیاں بن کر پل صراط سے گزر کر اپنے آباد کرنے والوں کو، اپنے بنانے والوں کو جنت میں داخل فرما دیں گی۔
ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن مسجدیں باقی رہیں گی، اور اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گی۔ تو میرے دوست بزرگوں، مسجد کی بڑی شان ہے، مسجد کا بڑا مقام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن 7 شخص ایسے ہوں گے جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، 7 شخصوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 انسانوں میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کو مسجد سے محبت ہوگی، مسجد سے پیار ہوگا۔ اللہ مسجد سے محبت کرنے والے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، مسجدوں کی بڑی شان ہے، مسجدوں کا بڑا مقام ہے۔ یاد رکھو، جتنی دور سے چل کر آؤ گے اللہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلمہ داخل ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہمارے گھر بہت دور ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، حضور نے روک دیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے قدم تم گھر سے مسجد تک چل کر آتے ہو اللہ تمہارے سارے قدموں کو شمار فرماتا ہے، قدم قدم گواہی دیتا ہے، وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ جتنے قدم چل کر کوئی مسجد میں آئے گا اللہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کا کیا نیت ہے، ارادہ ہے؟ جب مسجد میں آئیں تو پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھیں اور پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، ساری دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ کتنی سعادت ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر جب مسجد سے واپس جاؤ دائیں کی بجائے بایاں پہلو باہر نکالو، بایاں پہلو بایاں پاؤں باہر نکالو، اور دل میں یہ خیال ہونا چاہیے یا اللہ تیرے گھر سے جانے کو دل تو نہیں کرتا لیکن مجبوری ہے، دنیا کے معاملات ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، معاملات ہیں، یا اللہ میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں۔ پھر کیا پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے دنیا سے محفوظ فرمانا، مجھ پر اپنا فضل بھی فرمانا، اپنی رحمت بھی فرمانا۔ تو میرے دوست بزرگوں، مسجد کی بڑی شان ہے، مسجد کا بڑا مقام ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، فرمایا جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی ادا کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا فرماتے ہیں۔ پھر ان کی نشانی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا وہ اللہ کے سوا پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا پس ان قریب یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اللہ کے گھروں کی، مسجدوں کی تعمیر کرنے، مسجدوں کو آباد کرنے، اور اللہ ہم سب کو
مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد زیر تعمیر ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالے، مسجد سے محبت فرمائیں۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں، گھروں کو بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، کوٹھیاں تیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لاکھوں کے حساب سے کمزور غریب انسان بھی اپنے گھر پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ ایک گھڑی کا پتہ نہیں۔ میرے دوستو، مسجد میں جو بھی خرچ کریں گے، اگر ہم مسجد کو بنائیں گے، اللہ اس کے بدلے ہمارا گھر جنت میں بنائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھیں۔